اپنے گروپ پر جو آج میسج بھیجے ہیں مثالوں کے، بیٹی، بیوی، پوتیاں، حقیقی بہن، اللہ بہن، ان کے حالات اور مثالیں بھیجی ہیں، وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی۔ اصل فائدے کی بات اس وقت میں ہے جبکہ ان کو دہرایا بھی جائے، اپنی اپنی کاپی پر نقل بھی کیا جائے۔ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس میں آنکھ بھی کام کرتی ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتا ہے، تو زیادہ طاقت صرف ہوتی ہے، اس لیے وہ چیز ذہن نشین آسانی سے ہو جاتی ہے، اور کاغذ پر لکھی ہوئی چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے بنسبت ٹیپ ریکارڈ کے، فون موبائل وغیرہ کے، کمپیوٹر وغیرہ کے۔ بعض دفعہ اس میں اڑ بھی جاتی ہیں، یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لکھی ہوئی چیز ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کاشف العلوم بنگلے والی مسجد دہلی تشریف لائے تو وہاں مولانا محمد سعد صاحب نے ان کو وہ کیسٹیں دکھائیں جو حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی درسی تقاریر کی تھیں۔ سینکڑوں کیسٹیں۔ ابو داؤد شریف کا سبق 2.5 گھنٹے تقریباً یومیہ ہوا کرتا تھا، اور بخاری شریف جلد ثانی، مشکاۃ شریف جلد اول، حیات الصحابہ شباب کی تعلیم مکمل، تو جو کتابیں انہوں نے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب نانا جان سے پڑھی اس کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کیسٹوں سے کچھ سنا بھی، خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ اس کو کاپی پر منتقل کرو، کاپی پر لکھ لو۔ اس لیے ہمارے اس طرح کے ساتھیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو مثالیں گروپ پر بھیجی جائیں ان کو وہ اپنی کاپی کے اندر لکھ لیا کریں، فائدے کی چیز ہے۔ آج کے سبق میں حقیقی بہن اور اللہ بہن کا ذکر ہے۔ گزشتہ میں پوتیوں کے حالات گزرے تھے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ پوتی اگر اکلوتی ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا زائد ہوتی ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، ایک حقیقی بیٹی کی موجودگی میں پوتی ہوتی ہے تو اس کو چھٹا ملتا ہے، اگر 2 حقیقی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو اس صورت میں پوتی کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ ثلثان کی تکمیل تو 2 بیٹیوں پر ہی ہو گئی۔ الا ان یکون معہن غلام، مگر اس صورت میں جبکہ ان پوتیوں کے ساتھ میں کوئی پوتا بھی ہو، خواہ ان کے درجے کا ہو یا نیچے درجے کا ہو، تو اس صورت میں وہ پوتیاں بھی وارث بن جاتی ہیں۔ یہ سبق ہوا تھا کل تک۔ اب آج یہ ہے وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبِي وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يَصِرْنَ بِهِ عَصَبَةً لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً۔ اور بہرحال حقیقی بہنیں، ان کی 5 حالتیں ہیں۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ اگر حقیقی بہن تنہا ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے، اور وثلثان، اور اگر وہ حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، 66% ملتا ہے۔ تیسری صورت، اور حقیقی بھائی کی موجودگی میں، اور حقیقی بھائی کی موجودگی میں مذکر مؤنث کے حساب سے اکہرا اور دوہرا ملتا ہے۔ گویا کہ اگر میت نے ایک حقیقی بھائی اور ایک حقیقی بہن کو چھوڑا تو مسئلہ 3 سے بنے گا، 3 میں سے 1 حقیقی بہن کو مل جائے گا اور 3 میں سے 2 حقیقی بھائی کو مل جائیں گے۔
3 حالتیں ہوئیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یسرن بھی عصبتاً، یہ حقیقی بہنیں اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ میں مل کر کے عصبہ ہو جائیں گی، اس واسطے کہ میت سے قرابت میں تو یہ دونوں برابر ہیں، جتنا قریب کا رشتہ حقیقی بھائی کا مرحوم سے ہے اتنا ہی قریب رشتہ ان حقیقی بہنوں کا مرحوم میت سے ہے۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ، اور 5ویں حالت یہ ہے، پہلی حالت ہوئی النصف الواحدہ، دوسری ہوئی ثلثان الاثنتین، تیسری ہوئی مع الاخ لأبی و ام للذکر مثل حظ الانثیین، اور چوتھی ہوئی وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، حقیقی بہنوں کو بقیہ ملا کرتا ہے بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا۔ یہاں مع البنات سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں گی تبھی ایسا ہے، نہیں، اگر ایک ہے بیٹی تب بھی مسئلہ یہی رہے گا، اس لیے کہ یہاں بنات سے جو ہے اس سے جنس بس مراد ہے۔ تو حقیقی بہنوں کو ملا کرتا ہے بچا ہوا بیٹیوں یا پوتیوں کو دیے جانے کے بعد، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ بنا لو، یعنی بیٹی کا جو بھی حق بنتا ہو، یہ بیٹی کے 2 حق بنیں گے، یا تو اس کو نصف مل رہا ہوگا یا اس کو ثلثان مل رہا ہوگا، تو بیٹی کو دینے کے بعد جو بچا ہے وہ حقیقی بہنوں کو مل جائے گا۔ پہلے یہ بات گزری تھی کہ اگر ایک حقیقی بہن ہے، وہ ایک حقیقی بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، تو بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں ثلثان کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ بیٹی کو تو نصف دے دیں گے اور چھٹا حصہ دے دیں گے پوتی کو۔ تو جس طرح بیٹی اور پوتی کا تھا معاملہ، اسی طرح اس کو آپ اور آگے بڑھا کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی میت نے بیٹی تو نہیں چھوڑی لیکن پوتی اور پڑپوتی چھوڑی۔ اگر پوتی اور پڑپوتی چھوڑی ہے تو پوتی کو نصف مل جائے گا، اور پوتی کو نصف مل جائے گا، پڑپوتی کو سدس مل جائے گا۔ تو جس طرح بیٹی اور پوتی کا معاملہ ہے، اسی طرح سے حقیقی بہن اور اللاتی بہن کا معاملہ ہے، یعنی اگر حقیقی بہنیں 2 ہیں تو ان کو ثلثان مل جائے گا، اگر اللاتی بہنیں 2 ہیں ان کو ثلثان مل جائے گا، لیکن اگر ایک حقیقی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے، ایک حقیقی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے، تو اس صورت میں ان کا یہ ایسا ہو جائیں گی بمنزلہ اولاد کے، یعنی بمنزلہ بیٹی اور پوتی کے۔ جس طرح بیٹی اور پوتی میں بیٹی سے رشتہ زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت پوتی کے، اسی طرح سے حقیقی بہن کا رشتہ میت سے زیادہ قوی ہے بنسبت اللاتی بہن کے، اس لیے کہ حقیقی کا تعلق تو 2 طرح سے ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہے، اور اللاتی کا ایک ہی طرف سے ہے، یعنی کہ صرف باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جس طرح بیٹی اور پوتی اگر دونوں ہوں تو بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس ملتا ہے، اسی طرح اگر حقیقی بہن اور اللاتی بہن یہ 2 ہوں تو حقیقی بہن کو تو نصف مل جائے گا اور چھٹا حصہ اللاتی بہن کو مل جائے گا، یہ ہو جائے گا ثلثان کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ مثالیں آپ کے فون پر بھی میں نے میسج کے اندر بھی لکھ کر کے بھیجی ہیں۔ حقیقی بہن، یہ میں نے 1 گھنٹے پہلے تقریباً یہ میسج کر دیا تھا۔ آپ حضرات اگر پہلے سے یعنی سبق شروع ہونے سے پہلے اگر اپنی کاپی پہ اتار کر کے بیٹھ جایا کریں تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی، یعنی سبق کے وقت میں کاپی میں لکھا ہوا نظر کے سامنے ہو اور سبق سنتے بھی رہیں تو ملانے میں مطابقت میں آسانی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس میں حقیقی بہنوں کی جو مثالیں لکھی ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ مثال جو اس میں لکھی گئی ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ایک مثال بنتی ہو، اس کے سوا دوسرے نہیں بنے گی، ایسا نہیں ہے، مثالیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں جیسے میت نے 2 وارث چھوڑے، ایک بہن
اور ایک چچا. یہ میسج آپ کے پاس میں گروپ پر بھی لکھا ہوا ہے, جو دیکھ سکتے ہیں کھول کر کے, وہ کھول کے دیکھ لیں. بہن اور چچا, تو حقیقی بہن کو نصف ملے گا, چنانچہ بہن کے نیچے لکھ دیا نصف, اور چچا عصبہ ہوا کرتا ہے, چچا کے نیچے لکھ دیا عصبہ. چونکہ یہاں پر بہن کو نصف مل رہا ہے اور نصف کا مخرج 2 ہوا کرتا ہے, تو 2 سے مسئلہ بنا کر 2 میں سے نصف یعنی کہ 1 تو بہن کو دے دیا اور 1 بچا وہ چچا کو دے دیا. مثال نمبر 2 میں میت نے 2 بہن چھوڑی ہیں اور 1 چچا چھوڑا ہے. 2 بہنوں کو ثلثان ملتا ہے, اس لیے 2 بہن کے نیچے ثلثان لکھ دیا گیا, چچا کے نیچے عصبہ لکھ دیا گیا. چونکہ یہاں ثلثان مل رہا ہے بہنوں کو, ثلثان کا ہم نام عدد ہے ثلاث, لہٰذا 3 سے مسئلہ بنایا, 3 میں سے 2 بہنوں کو دے دیے اور 1 بچا وہ چچا کو دے دیا. مثال نمبر 3 میں ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے, تو یہ وہ والی مثال ہو گئی جو کتاب کے اندر ابھی پڑھی تھی, وہ مال اخلی ابی مومن لذکر مثل حظ الانثیین, وہ والی مثال ہو گئی. یعنی بہن اور بھائی ہیں تو ایک بھائی کو ایک بہن کے مقابلے میں دگنا گنا جائے گا, یعنی مان کے چلیں گے 2 عدد ہیں, بہن ہے 1 عدد تو ایک بھائی 2 عدد کے برابر ہو گیا, یہ 3 ہوئے, 3 کا مجموعہ ہوا تو 3 ہی سے مسئلہ بنا دیا, 3 میں سے 1 بہن کو دے دیا, 2 بھائی کو دے دیا, یہ 3 باتیں ہوئے. اچھا, اب چوتھی مثال جو لکھی ہے اس میں ہے 1 بہن اور 1 بیٹی. چونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اجار الاخوات مال بنات عصبتاً, لہٰذا 1 بہن اور 1 بیٹی. دیکھیے میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس مثال میں پہلے بہن کو لکھا ہے اور بعد میں بیٹی کو لکھا ہے, حالانکہ رشتہ کبھی بیٹی کا ہے اور حصہ بھی زیادہ بیٹی کا ہے, لیکن یہاں اس لیے بیٹی کو مؤخر کر کے لکھا ہے اور بہن کو مقدم کر کے لکھا ہے کہ ابھی آج کے سبق میں اپنے پیش نظر بہن کے حالات ہیں, بیٹیوں کے نہیں. بیٹیوں کے تو پڑھ چکے ہم پہلے, تو چونکہ بہن کے حالات اصل ہیں, مقصود ہیں, اس لیے ان مثالوں میں بہن کو ہی سب سے پہلے لکھا گیا ہے. تو بہن اور بیٹی کو نصف ملا کرتا ہے, مسئلہ بنائیں گے 2 سے, 2 میں سے نصف یعنی کہ 1 بیٹی کو دے دیا, 1 بچا, تو بہن کو عصبہ مال غیر ہونے کی وجہ سے 1 بچا ہوا دے دیا جائے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اور ابھی پھر تو دہرا دیتا ہوں وہ, کہ اس بات کو جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہ بیٹی کا حق زیادہ ہوتا ہے, بیٹی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے بنسبت بہن کے, اس کے باوجود یہاں پر بیٹی کو اور بہن کو دونوں کو برابر مل رہا ہے. لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ ایک بہن کو بیٹی کے برابر مل گیا, ہمیشہ ضروری نہیں کہ اس کو اسی طرح سے ملا کرے, جبکہ بیٹی اگر تنہا ہوگی, اکیلی ہوگی, تو اس کو لازمی طور پر آدھا ملا کرتا ہے, جبکہ وہ اکیلی ہو, اکلوتی ہو. چنانچہ نیچے کی مثال ملاحظہ کیجئے. نیچے کی مثال میں ہے کہ میت نے 1 بہن چھوڑی اور 2 بیٹیاں چھوڑی. چونکہ بیٹیاں 2 ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا. ثلثان کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ 3 سے بنے گا, 3 سے مسئلہ بنا کر کے 3 میں سے 2 تو بیٹیوں کو دے دیا جو 2 ہیں, 1 بچا وہ بہن کو دے دیں گے. اجعل الاخوات مال بنات عصبتاً, یعنی بیٹیوں کی موجودگی میں بہنوں کو عصبہ قرار دے لو, وہ مثال ہی ہو گئی. تو اب یہ دیکھیے کہ اوپر بہن کو مل رہا تھا بیٹی کے برابر اور نیچے والی مثال کے اندر برابر نہیں مل رہا, چونکہ بیٹیوں کی تعداد 2 ہو گئی تو 2 بیٹیوں کو تو ثلثان ملا, اور یعنی 66% اور 33% بہن کو مل رہا ہے. ایک اس کے اندر ہم نے پڑھا وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِهِ علیہ السلام اجعلوا الاخوات. اچھا, ایک مثال جو ابھی انہوں نے یہاں پر نہیں دی, یعنی حقیقی بہنوں کی ایک آخری حالت اور 5ویں حالت وہ انہوں نے یہاں نہیں دی, وہ اللاتی بہنوں کے حالات ختم ہونے پر بیان کیا ہے علامہ سجاوندی نے, لیکن مثال اپنے یہاں پر بھی لکھ لی ہے. اور وہ مثال یہ ہے کہ میت نے 1 بہن اور 1 بیٹا 2 کو چھوڑا, اولاد کی موجودگی میں, نرینہ اولاد کی موجودگی میں, نرینہ اولاد سے مراد بیٹا, پوتا, پڑپوتا, نرینہ اولاد کی موجودگی میں بہن وارث نہیں ہوتی. نہ صرف بہن بھی اور بھائی بھی, چاہے وہ حقیقی ہوں, چاہے وہ اللاتی ہوں, چاہے وہ اخیافی ہوں, بھائی بہن ساقط ہو جایا کرتے ہیں اصول و فروع میں, یعنی باپ کی موجودگی میں
اور بیٹے پوتے کی موجودگی میں، لہٰذا میت نے ایک بہن کو اور ایک بیٹے کو چھوڑا تو بیٹے کی موجودگی میں بہن ساقط ہو جاتی ہے۔ بہن کے نیچے لکھا ہے میم، میم سے مراد چاہے محجوب سمجھ لیجئے چاہے محروم سمجھ لیجئے۔ اس کے نیچے ایک مثال اور ہے، میت نے چھوڑا ہے بہن کو اور دادا کو، بہن کو اور دادا کو۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اصول اور فروع میں جب مذکر موجود ہوا کرتا ہے تو بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں۔ جی یہاں پر صحیح ہے، بہن اور دادا، لہٰذا دادا یہاں آسبا ہو رہا ہے تو سب کچھ دادا کو مل جائے گا۔ بہن کے نیچے یہاں پر میں نے جان بوجھ کر کے سین قاف تا سقط لکھ دیا، جو ساقط کا مخفف ہے، یہ ساقط کا مخفف ہے، ورنہ ہو سکتا کوئی صاحب سوچے کہ صاحب بہن تو مؤنث ہے اور سقطہ کا لفظ مذکر لکھ دیا گیا، یہ اصل میں ساقط کا مخفف ہے۔ چاہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وارث نہیں بنتا ہے کوئی رشتہ دار تو اس کے نیچے میم بنا دیتے ہیں جو محروم یا محجوب کی نشانی ہوتی ہے، یا سقط لکھ دیتے ہیں جو ساقط کا مخفف ہوتا ہے۔ اب علاتی بہنوں کے حالات ملاحظہ کیجیے۔ والاخوات لأب و ام، والاخوات لأب کالاخوات لأب و ام، اور علاتی بہنیں مانند حقیقی بہنوں کے ہیں، اور علاتی بہنیں مانند حقیقی بہنوں کے ہیں، یعنی وہ مثالیں جو پہلے گزر چکی، جیسا کہ اکیلے ہونے کی صورت میں آدھا مل جانا، دو یا زیادہ ہونے کی صورت کے اندر ان کو 2/3 کا مل جانا، اور بھائی مذکر کی موجودگی میں مؤنث کو اکہرا دوہرا کے اعتبار سے مل جانا، اس طرح۔ تو اب یہ بتلاتے ہیں کہ علاتی بہنیں مانند حقیقی بہنوں کے ہیں، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، 7 ان کی حالتیں ہیں، ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض 12 ہیں، 4 مذکر ہیں 8 مؤنث ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ حالات اگر کسی کے ہیں تو وہ علاتی بہن ہیں۔ یعنی اگر مان لیجئے کہ ہم کسی سے اگر یہ ذکر کریں گے کہیں کسی عالم سے کہ صاحب ہم فرائض پڑھ رہے ہیں، سراجی پڑھ رہے ہیں، اور وہ اگر ہمارا امتحان لینا چاہے گا ابتدائیات میں سے تو وہ حالات میں سے علاتی بہنوں کے حالات پوچھے گا، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تعداد کے اور مشکل حالات اگر کہے جا سکتے ہوں تو وہ علاتی بہنوں کے ہیں، اور سب سے زیادہ آسانی وہ زوجین کے حالات میں ہے، صرف 2 ہوتے ہیں ان کے حالات۔ النصف للواحدہ، اگر علاتی بہن اکیلی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور وثلثان لسنتین فصاعدۃ عند عدم الاخوات لأب مومن، اور اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حقیقی بہنیں موجود نہ ہوں، اس لیے کہ اگر حقیقی بہنیں اگر 2 موجود ہیں، اگر حقیقی بہنیں 2 موجود ہیں تو ثلثان تو ان تک ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور بہنوں کے بنیاد پر ثلثان تک ہوا کرتا ہے جس طرح بیٹیوں کی بنیاد پر ثلثان تک ہوا کرتا ہے۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور ان کے لیے یعنی علاتی بہنوں کے لیے حقیقی بہن کی موجودگی میں چھٹا حصہ ہوا کرتا ہے تاکہ ثلثان کی تکمیل ہو جائے۔ یعنی اگر ایک حقیقی بہن ہے اور ایک علاتی بہن ہے تو حقیقی بہن کو تو نصف مل جائے گا اور چھٹا حصہ علاتی بہن کو مل جائے گا، یوں کر کے 50% حقیقی بہن کا اور 16% علاتی بہن کا، یہ ہو گیا 66%، یعنی کہ یہ ہو گیا ثلثان۔ ولا یرثن مع الاختین لأب و ام، اور علاتی بہنیں 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتی، جس طرح 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی وارث نہیں ہوتی، جس طرح 2 حقیقی بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی وارث نہیں ہوتی، یا مان لیجئے کہ 2 پوتیوں کی موجودگی میں
पड़पोती वारिस नहीं होती। या मान लीजिए कि एक हकीकी बहन और एक पोती की मौजूदगी में पड़पोती वारिस नहीं होती, इसी तरह से दो हकीकी बहनों की मौजूदगी में अल्लाती बहन वारिस नहीं होती। इसलिए कि बार बार पहले ये बात गुजर चुकी है कि बनात के लिए सुलुसान है, बनात के लिए सुलुसान तक होता है तरका। इसी तरह से अगर बहन है तो उनके लिए भी सुलुसान तक रहेगा। तो दो हकीकी बहनों की मौजूदगी में अल्लाती बहनें वारिस नहीं होती। अब एक हालत, इल्ला अन यकुना माहुन्ना अखुन लिअबिन फयुअस्सिबुहुन्ना, मगर उस सूरत में जबकि इन अल्लाती बहनों के साथ में कोई अल्लाती भाई भी हो। अगर अल्लाती भाई हुआ तो वो अल्लाती भाई अपने साथ में अपनी अल्लाती बहन को असबा बना लेगा। वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और इनके दरमियान यानी अल्लाती भाई बहन के दरमियान इकेहरा और दोहरा के एतबार से तरका तकसीम हो जाएगा। वस्सादिसतु अयसिरन असबतन मअल बनाती और बनातिल इब्नि लिमा ज़करना। छठी हालत यह है कि अल्लाती बहनें असबा हो जाती हैं बेटियों की मौजूदगी में या पोतियों की मौजूदगी में। छठी हालत यह है कि अल्लाती बहनें असबा हो जाती हैं, असबा बन जाती हैं बेटियों की मौजूदगी में या पोतियों की मौजूदगी में, बस सबब उसके जो हमने पहले जिक्र किया, इजरा अखवात माल बनाते असबतन। व बनुल आयानी वल अल्लाती कुल्लुहुम यसकुतून बिल इब्नि व इब्निल इब्नि व इन सफल, और हकीकी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन ये सब के सब साकित हो जाते हैं बेटे की मौजूदगी में और पोते की मौजूदगी में, अगरचे नीचे तक हो। तो हकीकी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन ये सब के सब साकित हो जाते हैं बेटे और पोते और पड़पोते की मौजूदगी में। वबिल अब बिल इत्तिफाक, और इसी तरह से बाप की मौजूदगी में भी बिल इत्तिफाक साकित हो जाते हैं। अगर मय्यत ने अपने हकीकी भाई बहन भी छोड़े और बेटा या पोता भी छोड़ा, तो इस सूरत में बेटा पोता तो असबा की हैसियत से वारिस बन जाएगा, लेकिन हकीकी भाई बहन साकित हो जाएंगे। और अगर मय्यत ने बाप को छोड़ा और हकीकी भाई बहन को छोड़ा, तो बाप की मौजूदगी में हकीकी और अल्लाती भाई बहन सब साकित हो जाते हैं। वबिल अब बिल इत्तिफाक, बाप की मौजूदगी में तो बिल इत्तिफाक। वबिल जद इंदा अबी हनीफा, और दादा की मौजूदगी में भी इमाम आजम के नज़दीक हकीकी भाई बहन साकित हो जाते हैं। इंदा अबी हनीफा का मतलब यह हुआ कि साहिबन में इख्तलाफ है। वयस्कुतु बनुल अल्लात अयदन बिल अख लिअबी व उम्मिन व बिल उख्त लिअबी व उम्मिन, और बनुल अल्लात साकित हो जाते हैं हकीकी भाई की मौजूदगी में भी। बनुल अल्लात या अल्लाती भाई बहन ये हकीकी भाई बहन की मौजूदगी में साकित हो जाते हैं, हकीकी भाई की मौजूदगी में साकित हो जाते हैं। अल्लाती भाई बहन हकीकी भाई की मौजूदगी में साकित हो जाते हैं, इसलिए कि ये बमंजिला हो जाएंगे उस सूरत के कि अगर किसी के बेटा भी हो और पोता भी हो, तो जिस तरह बेटा और पोता दोनों मस्जिद के हों तो बेटा तो वारिस हो जाएगा, पोता साकित हो जाएगा। इसी तरह से अगर हकीकी भाई और अल्लाती भाई है तो हकीकी भाई तो बमंजिला बेटे के हो जाएगा और अल्लाती भाई बमंजिला पोते का हो जाएगा। तो जिस तरह पोता बेटे की मौजूदगी में साकित हो जाता है, हकीकी भाई की मौजूदगी में साकित हो जाता है। ये जुमले अलग अलग हैं। वबिल उख्तली अबी व उम्मिन इज़ा सारत असबतन, और इसी तरह हकीकी भाई, अल्लाती भाई का जिक्र चल रहा है, अल्लाती भाई वगैरह भाई बहन ये हकीकी बहन की मौजूदगी में भी साकित हो जाते हैं उस वक्त में जबकि हकीकी बहन असबा हो रही हो। अब ये मिसालों से समझ लेते हैं। आपको जो मैसेज भेजा गया है अल्लाती बहनों की भी उसमें मिसालें लिखी हुई हैं, उसको आप मोबाइल के अंदर देख लीजिए, ये काफी पे लिख रखा तो उसमें
अल्लाती बहन, ये ऊपर ही ऊपर जो अल्लाती बहन लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जितने भी मिसालें आ रही हैं वो अल्लाती बहनों की ही हैं इस कालम के अंदर। अल्लाती बहन किस मुतालिक है? मस्जिद ने छोड़ी एक अल्लाती बहन और एक शौहर। अल्लाती बहन को छोड़ा और शौहर को छोड़ा, दो वारिस हैं। तो शौहर को तो यहाँ पर निस्फ मिलेगा, इसलिए कि शौहर की सिर्फ दो हालतें बनती हैं। अगर मस्जिद ने औलाद छोड़ी है तो उस सूरत के अंदर उसको रुबू मिलेगा, और अगर मस्जिद ने औलाद नहीं छोड़ी तो शौहर को निस्फ मिलेगा। तो यहाँ चूंकि मस्जिद की औलाद मौजूद नहीं है, इसलिए शौहर को निस्फ मिलेगा, तो निस्फ शौहर को मिलेगा, उसके नीचे निस्फ लिख दिया। अल्लाती बहन को भी निस्फ मिलेगा, इसलिए कि निस्फ लिल वाहिदा उसके हालात में पढ़ा है, तो दोनों को निस्फ और निस्फ मिलेगा। और निस्फ का मखरज हुआ करता है दो, दो से मसला बनाकर उसमें से एक अल्लाती बहन को दे दिया और एक शौहर को दे दिया। मिसाल नंबर 2, अल्लाती बहन, मस्जिद ने छोड़ा दो अल्लाती बहनों को और चचा को। अल्लाती बहनें दो हैं, वह सुलुसान लिस्नतैन फसाइदतन, दो अल्लाती बहनें हैं तो इनको सुलुसान मिलेगा, उनके नीचे लिख दिया सुलुसान। सुलुसान का हम नाम अदद सलासा, लिहाजा 3 से मसला बनाया, 3 में से 2 अल्लाती बहनों को दे दिया, एक बचा, वो असबा होने के नाते चचा को दे दिया। मिसाल नंबर 3, मय्यत ने एक अल्लाती बहन छोड़ी और एक हकीकी बहन छोड़ी। अल्लाती बहन और हकीकी बहन, अल्लाती बहन की तीसरी हालत यह है कि हकीकी बहन की मौजूदगी में उसको छठा मिलता है, यानी हकीकी बहन को तो निस्फ मिलेगा जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, और अल्लाती बहन को सुदुस। निस्फ और सुदुस दोनों मिला के देखेंगे आप तो वो सुलुसान हो जाएगा, यानी 66%। तो ये मिसाल आप गौर करिए, नतीजे के एतबार से ऐसा लग रहा है कि अल्लाती बहन तो बमंजिला पोती की हो गई और हकीकी बहन बमंजिला बेटी की हो गई, इस जैसा हो गया ये गोया के। मिसाल नंबर 4, मय्यत ने अल्लाती बहन को छोड़ा और 2 हकीकी बहनों को छोड़ा। 2 हकीकी बहनों को सुलुसान मिलता है, लिहाजा 2 हकीकी बहन के नीचे सुलुसान लिख दिया। और सुलुसान का मतलब है कि मसला बनाएंगे 3 से मसला बनाया, उसमें से सुलुसान यानी कि 3 में से 2 हकीकी बहनों को दे दिए। अल्लाती बहन को साकित हो जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि सुलुसान की तकमील हकीकी बहनों पर ही हो चुकी। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि साहब मसला 3 से बनाया था, 3 में से हकीकी बहन को 2 दिए, तो फिर एक कहाँ पर गया? तो इसलिए ऊपर थोड़ा सा छोटा सा निशान कर दिया रद्दिया। ये पहले ही मैंने अर्ज किया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि वारिसीन को या वारिस को हिस्सा दिए जाने के बाद कभी कुछ बच जाता है, जब कुछ बच जाता है तो वो बचा हुआ दोबारा से लौटा करके दे दिया जाता है। तो ये ऐसा है जैसे कि मदरसे के अंदर तलबा के लिए कोई शीरीनी और दाने बटने के लिए आए, उनको एक दफा तो बड़ी मुट्ठी भर भर के सबको तकसीम कर दिया और आखिर के अंदर फिर थोड़ा सा बचा रह गया, तो दूसरे मरतबा फिर भी 2-2 4-4 दाने फिर उनको दोबारा से दे देते हैं, तो वो रद्द करना हुआ। ये रद्द वो वाला नहीं है जिसको उर्दू में रद्द कहते हैं, यानी धुतकार देना, बल्कि ये मुराद है कि दोबारा से लौटा करके उसी को दे देना। तो चूंकि ये रद्दिया मसला है, हमने रद्द के बारे में अभी कुछ पढ़ा नहीं है, बाबुर रद्द आगे आ रहा है, ये बात वहां समझने की है कि 3 में से 2 जाने के बाद जो एक बचा उसको किस तरीके से देंगे, किसको देंगे, ये वहां आएगा। एक मिसाल नीचे इसके है कि मय्यत ने एक अल्लाती बहन को छोड़ा और एक अल्लाती भाई को छोड़ा और 2 हकीकी बहनों को छोड़ा। हकीकी बहनें 2 हैं, उनको सुलुसान मिलेगा जैसे कि उसके नीचे लिखा हुआ भी है। ये अभी हमने पढ़ा था कि वला यरिसना मा सुलबियतैन के 2 हकीकी बहनों की मौजूदगी में पोतियां, 2 हकीकी बहनों की मौजूदगी में अल्लाती बहनें वारिस नहीं होती। ये ऊपर वाली मिसाल में है। नीचे वाली मिसाल इस बात की है कि इल्ला अन यकूना माहुन्ना अखुन ले अबिन व उम्मिन, यानी अल्लाती यानी हकीकी बहनें अगर 2 हैं तो उनको 2/3 दिए जाने के बाद जो बचा हुआ होगा वो अल्लाती भाई अगर मौजूद हुआ तो वो असबा होने के नाते ले लेगा, और जब वो खुद असबा होने के नाते लेगा तो वो अल्लाती बहन को भी अपने साथ शरीक कर लेगा। यानी मसला बनाया 3 से, 3 में से 2 तो दे दिए हकीकी बहन को और एक जो बचा
وہ اللاتی بہن اور اللاتی بھائی کو مل جائے گا. اور کس طرح سے ملے گا کہ اس 1 روپیے کے 3 حصے کریں گے. 66 پیسے اللاتی بھائی لے لے گا اور 33 پیسے اللاتی بہن لے لے گی. یہاں ایک بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ فرضیین یا مان لیجئے کہ علم فرائض والے حضرات وہ اس بات کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ حصص کے اندر سہام کے اندر کسر واقع نہ ہو, ٹوٹ واقع نہ ہو. اور یہاں پر 2 حقیقی بہنوں کو تو 2 ملے, ٹھیک ہے, ایک دونوں کو مل جائے گا. لیکن اللاتی بہن اور اللاتی بھائی ان دونوں کو ملا کر کے ایک عدد ایک ہے ان کے پاس حصہ, تو وہ تو ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو ٹوٹ آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک عمل کرنا پڑتا ہے, اس کا نام ہے تصحیح. جس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح کرنے کے لیے پلاسٹر موجودہ دور میں باندھا جاتا ہے, اور پرانے زمانے کے اندر جبیرہ باندھا جاتا تھا جس کے اندر لکڑیوں کی پچیاں بھی پتلی پتلی ہوتی تھی اور پٹی بھی باندھی جاتی تھی تاکہ ہڈی کی ٹوٹن ختم کر دی جائے. اسی طرح جو سہام میں یا حصوں میں کسر اور ٹوٹ واقع ہوتی ہے, اس ٹوٹ کو کسر کو دور کرنے کے لیے بھی ایک عمل کرنا پڑتا ہے, وہ تصحیح کہلاتا ہے. اور وہ باب التصحیح مستقل طور پہ آگے اس میں سراجی کے اندر بیان آ رہا ہے, سبق آ رہا ہے, وہ وہاں ہمارے سمجھنے کا ہے. ایک مثال اس سے نیچے, میت نے اللاتی بہن کو چھوڑا اور بیٹی کو چھوڑا. میت نے اللاتی بہن کو اور بیٹی کو چھوڑا. بیٹی اکلوتی ہے, اس کو نصف ملے گا, بیٹی کو نصف ملے گا. اور اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ, عصبہ ہو رہی ہے بہن, اللاتی بہن عصبہ ہو رہی ہے. مسئلہ بنائیں گے 2 سے, 2 میں سے 1 تو دے دیا بیٹی کو جو نصف ہے, اور 1 بچا وہ اللاتی بہن کو دے دیا. یہاں پر بھی پھر سے وہ بات دہرانے میں آ رہی ہے کہ حقیقی بہن کو بھی, حقیقی بیٹی کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ اللاتی بہن کو مل رہا ہے. یہ ایک اتفاق ہے, ہم منصوص اور منقول کے آگے معقول کو نہیں چلایا کرتے. نیچے کی مثال, اللاتی بہن 1 ہے اور 2 ہیں حقیقی بہنیں, وہ بیٹیاں, اللاتی بہن 1 ہے اور 2 ہیں بیٹیاں. بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے, مسئلہ بنے گا 3 سے, 3 سے مسئلہ بنا کے ثلثان یعنی کہ 2 بیٹیوں کو دے دیا, 1 بچا, وہ بچا ہوا 1 اللاتی بہن کو دے دیں گے. اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ. نیچے کی مثال, میت نے چھوڑا اللاتی بہن کو اور پوتے کو. میت نے چھوڑا اللاتی بہن اور پوتے کو. کتاب میں ہم نے پڑھا تھا وہ بن الاعیان والعلات کلہم یسقطون بالابن, کہ بن الاعیان والعلات یہ سب کے سب ساقط ہو جاتے ہیں بیٹے کی موجودگی میں. یعنی حقیقی بھائی بہن, اللاتی بھائی بہن, یہ میت کے بیٹے کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں. یہ ابھی عبارت پڑھی تھی کتاب میں. اس کی مثال یہ ہے کہ اللاتی بہن اور پوتا, پوتا عصبہ ہے, وہ وارث بن جائے گا پورا کا پورا. والعصبۃ کل من یاخذ جميع ما وقت اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جميع المال. سراجی کے اندر ہے آگے. اللاتی بہن کے نیچے میم بنا ہوا ہے محروم, اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر پوتا لکھا ہے جان بوجھ کر, اس لیے کہ اگر یہ پوتا نہ ہو کر کے بیٹا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ اللاتی بہن جب پوتے کی موجودگی میں ساقط ہو رہی ہے تو بیٹے کی موجودگی میں تو لازمی طور پر ساقط ہونی ہے. تو نرینہ اولاد کی موجودگی میں اللاتی بہن ساقط ہو گئی. ایک مثال اور بچی, میت نے چھوڑا اللاتی بہن کو اور حقیقی بھائی کو. حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بہن ساقط ہو جائے گی. حقیقی بھائی کی موجودگی میں تو اللاتی بھائی ہی محروم ہو جاتا ہے جو مذکر ہے, کہ جائے کہ اللاتی بہن جو مؤنث ہے تو یہ بھی ساقط ہو جاتے ہیں. یہ مثالیں اللاتی بہنوں کی اور حقیقی بہنوں کی جو آج کے سبق میں آئی ہیں, وہ مثالیں لکھی ہوئی آپ کے گروپ پر بھی آ گئی ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے حالات پڑھے تھے, یعنی کہ بیوی کے حالات, بیٹی کے حالات, پوتی کے حالات, وہ اس کی بھی مثالیں لکھ کر کے بھیجی گئی ہیں آج کے گروپ پر. تو آپ جب آج کے سبق کے دونوں کی مثالیں لکھیں
تو ایک دفعہ پھر سے دوہرا لیجیے گا، بیٹی اور بیوی اور پوتیوں کی مثالیں جو لکھی ہوئی ہیں، اگر پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہو تو اب لکھ لیجیے گا آپ۔ یہ بار بار دہرانے سے متعلق ہے۔ میں نے شروع کے اندر ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اساتذہ سے سنا تھا، نحویارہ مغز باید چوں شہاں، یعنی فن نحو کے حصول یابی اور سمجھنے کے لیے بادشاہوں جیسا مغز اور دماغ چاہیے، پرسکون فہیم مدبر دماغ چاہیے۔ صرف یارہ مغز باید چوں سگاں، اور علم صرف کے لیے گردانے یاد کرنے کے لیے اس کے لیے کتوں جیسا دماغ چاہیے۔ یہ فارسی شعر، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، مثال ذرا بدی سی لگتی ہوگی کہ یعنی کتے کا یہ ہے کہ پوری رات بھی اگر بھونکتا رہے گا تو اس کا سر میں درد نہیں ہوتا۔ تو علم صرف کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ طالب علم اس کو رٹتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، دہراتا چلا جائے، گردانے اس قدر اچھی ازبر ہو جائیں کہ وہ آدھی رات میں سوتے ہوئے کو کوئی اٹھا کر کے کوئی گردان اگر سننا چاہے تو وہ بے تکلف آسانی کے ساتھ صرف صغیر اور صرف کبیر فوراً سنا دے۔ سراجی کے لیے یا علم فرائض کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں دونوں طرح کا دماغ چاہیے۔ جو نحو کے لیے چاہیے سمجھ بوجھ سکون وقار کے ساتھ میں، وہ والا بھی دماغ چاہیے، اور رٹنے والا بھی آدمی، دہرانے والا بھی۔ لہٰذا آپ حضرات مثالوں کو لکھ بھی لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بار بار اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ ازبر ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پہلی چیز یاد نہیں رہی تو آگے کی یاد رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ 26 حروف تہجی پورے پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے یاد ہوگا 26۔ ایک ایسا بچہ ہے جس نے شروع کے 5 یا 6 حروف نہیں پڑھے لیکن بعد کے 6 حروف پڑھ لیا، تو وہ 6 حروف کو چھوڑ کر کے 20 حروف کو تو پہچانتا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 6 حروف شروع کے اس نے نہیں پڑھے اور اس نے یاد نہیں کیے یا اس کو یاد نہیں رہے تو بعد کے وہ 20 حروف بھی نہیں سمجھ پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 26 میں سے جتنے یاد کر لے گا وہ یاد ہو جائیں گے، جو یاد نہیں کرے گا وہ یاد سے رہ جائیں گے۔ لیکن سراجی کے اندر معاملہ اس کے برعکس کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ ان وارثین کے یعنی کہ ذوی الفروض کے، اصحاب الفرائض کے سہام اور حصے اور حالتیں اگر ہم کو یاد ہیں تو پوری سراجی پر عمل کرنا اور مسائل کا نکالنا اور تخریج کا کرنا اور مناسخہ تیار کرنا سب کا سب آسان ہے۔ اور اگر ہمیں یہ حالات اگر سبھی نہیں بلکہ مان لیجئے ذوی الفروض میں سے ہمیں 1-2 وارثین کے حالات یاد نہیں رہے تو ہم مسئلہ نہیں بنا سکیں گے۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں مثال کے طور پر ماں ہے، ماں کے حالات ہمیں یاد نہیں رہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کبھی آپ کے پاس میں کوئی سوال نامہ آئے گا تو اس میں وارثین میں ماں نہیں ہوگی، ماں بھی تو آ سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ تمام ذوی الفروض کے حالات ازبر ہوں۔ اس لیے آپ اس کو نقل بھی فرما لیجئے، مذاکرہ بھی کر لیجئے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، عافیت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم ورزق